بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اثري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہرے کا رنگ اترا دبے چہرے پہ نور آیا۔ حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا۔ حضرات و ذی وقار، ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم ذات کے لیے، جو اس پوری دھرتی کا، اس پوری کائنات کا، کائنات کے حسن کا، کائنات کے رنگ و بو کا بلا شرکت غیر خالق اور مالک ہے۔ اس کی حمد، ثنا، تعریف، تمجید اور بڑھائی کے بعد انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں ہم سب کے حقیقی پیر، حقیقی مرشد، حقیقی رہبر اور رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ برادران من، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک مرکز بیت المعمور میں خطیب اسلام بے باک خطیب قائد الخطباء محترم حافظ محمد یوسف پسرونی صاحب کی اس مسرت پر مجھے دوسری مرتبہ اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے
اور میں خدمت کے لیے کچھ گزارشات کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ انتہائی انہماک اور توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اگرچہ ہم وہ غور نایاب تو نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ جہاں سے سنیں، جس سے سنیں، جیسا سنیں، اس میں اللہ برکت بھی ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ اس مرکز اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاد و آباد رکھے اور حضرت حافظ محمد یوسف فضلوری صاحب کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے تاکہ وہ اس کی نگرانی کرتے رہیں۔ میرا دعویٰ ہے اللہ کی توفیق سے کہ اللہ نے جو ہمیں محبوب دیا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ زمین بھی دھرتی پر آپ چل پھر کر دیکھ لیں، سب سے پہلی اس کی تائید جناب جبریل امین کرتے ہیں کہ جب وہ پہلی وحی لے کر آئے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں ہر پیغمبر پہ آتا رہا ہوں، وحی لے کر، اللہ کا پیغام اور میسج لے کر، لیکن میں نے اس دھرتی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اور ارفع پیغمبر نہیں دیکھا۔ پہلی تائید جبریل امین میری اس بات کی کرتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں۔ اس کا اعلان رب العالمین بھی اپنی اس عظیم کتاب میں کرتے ہیں کہ اس کائنات میں رہنے والے لوگوں غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں، وہ ذات کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ بات کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اور مخلوق میں اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے زمین میں اللہ کی خوبیاں زمین کی کسی بزرگ یا لیڈر میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی گمراہ نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اس قوم کو، ترستی ہوئی قوم کو، اپنا محبوب سب سے آخر میں دیا، اور اس محبوب کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ لوگوں لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ میرا اتنا بڑا احسان ہے، یہ میری اتنی بڑی مہربانی ہے، یہ میرا تم پر اتنا بڑا فضل ہے کہ میں نے اس جیسا نبی کسی قوم کو نہیں دیا۔ آپ اس کائنات میں تشریف لائے اور آپ کے بارے میں اللہ نے صرف ہم کو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے کچھ اخذ کیا، اخذ کرنے کے بعد یہ اعلان کر دیا، اپنی وحدانیت کے متعلق بھی یہ کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے بالیقین اس بات کا اظہار کیا، کیوں نہیں، تو ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق ہے، ہم سب کا حقیقی مالک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے دوسری بات انبیاء علیہ السلام کو بلوا کر اعلان کر کے ایک محفل میں یہ فرمایا کہ اے میرے نبیوں کی جماعت، تم بڑے پاکیزہ لوگ ہو، اعلیٰ لوگ ہو، اور سن لو، عیسائیت کا دعویٰ کرنے والے تم بھی سن لو، اور یہودیت کے پلوالوں تم بھی سن لو، ہم ہر پیغمبر کی عزت اور تقدیس کرنا جانتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی پیغمبر کو کمزور سمجھ کر
اس کا استہزاء، اس کا مذاق نہیں کیا، اس کے خاکے نہیں بنائے، کیونکہ ہمیں اللہ اجازت نہیں دیتا۔ ہم سب نبیوں کو نبی مانتے ہیں۔ میرے فکرے کی طرف توجہ کرنا لاہوریوں، ہم سب نبیوں کو نبی مانتے ہیں، مگر اپنے نبی کو نبیوں کا امام مانتے ہیں۔ اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نبی دیا ہے وہ نبیوں کا سردار ہے، وہ سید الانبیاء ہے، وہ محبوب الانبیاء ہے۔ اس پیغمبر کے ہوتے ہوئے، اس نبی کے ہوتے ہوئے، جس کی زندگی میں کوئی داغ نہیں، جس کے حسن میں کوئی داغ نہیں، جس کے کردار میں کوئی داغ نہیں، جس کے معاملات میں کوئی داغ نہیں، جس کو رب بھی پسند کرتا ہے، رب کے نبی بھی پسند کرتے ہیں، مخلوق خدا بھی پسند کرتی ہے، ساری دھرتی پسند کرتی ہے۔ اس نبی کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ کھل کے کہہ دو صلی اللہ ہو۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اس پیغمبر کو انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں میرے رب نے کسی امام کی بات نہیں کی، میرے رب نے کسی بزرگ کی بات نہیں کی، میرے رب نے کسی ولی کی بات نہیں کی، کسی کتب کی بات نہیں کی، کسی حقانی جلانی گیلانی کی بات نہیں کی، میرے رب نے نبیوں کی بات کی ہے۔ اور یان کیا فرمایا؟ اے میرے نبیوں، تمہاری نبوت کا سکہ چلتا ہو، لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہوں، تمہارے زمینوں آسمانوں پہ تذکرے ہوتے ہوں، اور تمہاری عزت اور وقار کا محافظ تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ تمہارے عروج کے وقت، جب تمہارا عروج ہو، میرا آخری پیغمبر آ جائے، آخری نبی آ جائے، کان کھول کے سنو، اور ایک تاج نہیں 2 تاج پہن کر آئے گا، اور نبوت کا تاج بھی، ختم نبوت کا تاج بھی اگر وہ پہن کر آئے تو بتاؤ تم کیا سلوک کرو گے اس کے ساتھ؟ اے میرے نبیوں، تم بتاؤ، تم صاحب وحی بھی ہو، تم میں سے صاحب کتاب بھی ہے، تم میں سے صاحب شریعت بھی ہیں، مجھے بتاؤ میرے آخری پیغمبر کے آنے پر تم کیا سلوک کرو گے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اس عہد اور وحی وعدے کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ قیامت تک لوگ اس کتاب کی تلاوت کریں گے، انہیں اللہ کا وہ وعدہ یاد آئے گا جو اللہ نے نبیوں سے لیا، اور فرمایا تمہاری نبوت کا سکہ چلتا ہو، تمہارے ہوتے ہوئے میرا آخری پیغمبر آ جائے، آخری نبی آ جائے، تو بتاؤ تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اور وہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر اس کائنات میں تشریف لاتا ہے تو تم مجھے بتاؤ تمہارا کیا سلوک ہوگا؟ تو اللہ پاک نے اس اعلان کے ساتھ ہی فرمایا ثم جاکم رسول، تمہاری نبوتوں کا چرچا ہو، میرا آخری پیغمبر آ جائے، میرا آخری نبی آ جائے، سید الانبیاء، محبوب الانبیاء، خطیب الانبیاء، پیمبر ارض و سما، والی بطحا، سر چشمہ صبر و حیا، منبع رشد و ہدا، حضرت محمد مصطفیٰ آخری پیغمبر آ جائے، دسو کی سلوک کرو گے؟ تمہارا کیا رویہ ہوگا کہ تم اپنے اپنے پرچم تھام کر کھڑے ہو جاؤ گے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما، نبی بھی ایسا نبی ہوگا جو کسی دوسرے پیغمبر کی نبوت کی تکذیب نہیں کرے گا، وہ موسیٰ کو بھی سچا پیغمبر کہے گا، عیسیٰ کو بھی سچا پیغمبر کہے گا۔ او کائنات میں رہنے والوں، میرے آخری پیغمبر کے آنے پر اللہ پاک نے کیا اعلان فرمایا؟ ثم جاءکم رسول
مصدق لما معکم، یا اللہ جو تیرا امر حکم ہوگا، جو تیرا حکم ہوگا اسی کی تابعداری ہوگی۔ اے میرے پیغمبروں پھر سن لو، اے میرے نبیوں کی جماعت تم بھی سن لو، اے میرے اہل کتاب پیغمبروں تم بھی سن لو، اے میرے رسولوں تم بھی سن لو، اے میرے نبیوں تم بھی سن لو، لا تؤمنن بی ولا تنصرن، یہ وعدہ کرو کہ تمہیں اپنی نبوتوں سے پیچھے ہٹنا ہوگا اور میرے رسول کی نبوت پر ایمان رکھنا ہوگا۔ منظور ہے تم کو؟ ہائے ہائے ہائے، کیا یہ وعدہ؟ اوہ ہم سے تم کہو کہ میرا امام اعلیٰ ہے اور وہ امام تو زمین سے دین سیکھ کر آیا۔ میں اس پیغمبروں کی بات کر رہا ہوں جن پر آسمان سے وحی آتی تھی، میرا مخاطب وہ انبیاء ہیں جن پر آسمان سے وحی آتی تھی۔ ایک اور نقطہ بھی سمجھو اس کائنات میں، اللہ نے ہمارے آخری اور آپ کے اور میرے محبوب کو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کیا، کسی کا محتاج نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ میں یہ پوچھتا ہوں اگر اس پاکستان میں رہنے والے مفتیاء اکرام سے، علماء اکرام سے اور بڑے بڑے کلگی والے مولویوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس زمین کی دھرتی پر تم میرے پیغمبر کا استاد بنا دو، میں تمہارے پیچھے چلنا شروع کر دوں گا، اور میرے محبوب کا زمین پر کوئی استاد نہیں، استاد ہے تو آسمان پر عرش والا خود ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسا پڑھاؤں گا کہ کبھی بھول نہ پاؤ گے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، جناب جبریل امین فرما رہے ہیں میں آسمان سے وحی لے کر آیا، آپ غار کے اندر موجود ہیں، میں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ کا میسج اور پیغام لے کر آیا، میں نے کہا اقرا، او میرے محبوب پڑھنا، میں اللہ کا سنیہا اور پیغام لے کر آیا ہوں، میں مالک کی وحی لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا سنیہا لے کر آیا ہوں، آپ پڑھو تو صحیح اقرا۔ آقا فرماتے ہو بیت المعمور کے خوش نصیب ہو، میرے اور آپ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہی نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ جبریل میں پڑھا نہیں ہوں۔ جبریل نے 2-3 دفعہ کوشش کی، پیغمبر کی زبان پر جملہ ہی جاری نہیں ہوتا۔ جیسے جبریل امین نے میری طرف دیکھنا کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، او میرے محبوب اس رب کے نام سے پڑھو جس نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ اللہ کے نام سے پڑھو۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ، اللہ نے میری زبان پر قرآن کو جاری کر دیا، پتہ یہ چلا کہ آپ کی مثال اس کائنات میں کوئی نہیں، آپ بے مثال پیغمبر ہے، آپ پر آسمان سے ڈائریکٹ وحی آئی، آپ پر جبریل ڈائریکٹ دین لے کر آتا رہا، آپ کو اللہ کی تربیت علمی لحاظ سے ہو، سحری لحاظ سے ہو، غذبی لحاظ سے ہو، جناب شوشن کی حساب سے ہو، آپ کی تربیت کے تمام تر پہلوؤں کو اللہ نے خود پایا تکمیل تک پہنچایا اور دنیا کو بتایا الم یجدک یتیما فآوا۔ ہم نے آج سے اس کو نہیں سنبھالا، جب یہ اماں آمنہ کی گود سے آیا تھا ہم نے اس کو اس وقت سنبھال لیا، پھر جب یہ بی بی حضرت حلیمہ کے پاس رہا ہم نے اس وقت بھی اس کی نگرانی کی۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھا کہ جب آپ گرمی کی سخت دھوپ میں اپنی بہن کے ساتھ باہر جاتے تھے تو بادل کا ایک ٹکڑا مصطفیٰ پر سایہ افکن ہوتا تھا، تو بچپن سے یہ پتا چلتا ہے کہ بادلوں کی ڈیوٹی لگانے والا، اچھی تربیت کرنے والا کون ہے؟
فہم و فراست سکھانے والا کون ہے؟ یہی بس نہیں، اماں جی خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے میسرہ کے ذریعے مصطفیٰ کی تحقیق کرنا چاہی تو مجھے یہ پتا چلا، میسرہ نے واپسی پر بتایا کہ بی بی میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ ایسا بے مثال ہے جس کی کوئی مثال نہیں، جس جیسا کوئی نہیں، نہ فہم کے لحاظ سے، نہ فراست کے لحاظ سے، نہ علم کے لحاظ سے، نہ تربیت کے لحاظ سے۔ کیوں؟ محمد جب بولتا ہے تو منہ سے پھول گرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ نے ہمیں ایسا بے مثال پیغمبر عطا فرمایا جس کی کوئی مثال نہیں۔ فرمایا میرے نبیوں، ہائے جی رب جی، فرمایا میرا آخری پیغمبر آ جائے، بولو کی سلوک کرو گے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ اے میرے نبیوں کی جماعت، قال اقررتم، کیا اس بات کا وعدہ کرتے ہو؟ ہائے میں کسی امام کی بات نہیں کر رہا، اللہ نے تو اس کو عملی ثبوت بھی دیا کہ معراج کی رات پیغمبر جا رہا ہے۔ معراج کی رات پیغمبر چلتا چلتا سفر کرتا کرتا منزل با منزل مسجد اقصی کے اندر پہنچا۔ انبیاء موجود ہیں، آپ کی سواری بھی وہاں آ کر رکی ہے۔ آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ قرآن جس کو کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی میں آپ پہنچ گئے۔ قرآن تائید کرتا ہے، چنانچہ نبیوں نے آپ کے احترام اور وقار میں انتظار میں کھڑے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے صحیح ابن کثیر میں کہا کہ جبریل امین آگے بڑھتے ہیں، آپ کے بازو کو پکڑ کر مصلی پر کھڑا کرتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ صرف لوگوں کے امام ہی نہیں، آپ انبیاء کے بھی امام ہو۔ جو نبیوں کا امام ہے اور ہم اس کی مانتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اب تو اللہ کے فضل و کرم سے گئے دن کے انجمن میں تنہا تھا میں، گئے دن کے انجمن میں تنہا تھا میں، اب تو میرے راستہ اور بھی ہیں۔ اب وہ دن چلے گئے جب تم یہ کہا کرتے تھے کہ حضرات ہم اکثریت میں ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے سواد اعظم ہیں، اب ہم اپنی بات فقہ کی شکل میں منوا کے چھوڑیں گے۔ اسی لاہور سے ایک نوجوان اٹھا جس نے یہ اعلان کیا کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے بندوں کی بات نہیں چلے گی، اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر، اللہ کے عطا کرتا ملک پر اگر نظام چلے گا تو اللہ کا نظام چلے گا، اس کے رسول اللہ کا نظام چلے گا۔ اب پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹائم آ گیا کہ اب سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا سپریم لا ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت پاکستان کا سب سے بڑا قانون ہے، اور قرآن و سنت کس کے قلب اثر پر آیا اور قرآن اترا تو کملی والے کے قلب اثر پر جس کی کوئی مثال نہیں۔ حدیث کے جملے، حدیث کے گوہر، حدیث کے موتی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، انہوں نے پوچھا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہ ہم تو آپ کی ہر بات نوٹ کرتے ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ مسکرانے کے موڈ میں ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ فَاكْتُبُونِي، تم میری ہر بات لکھا کرو، مَا أَقُولُ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ حق کے علاوہ میری زبان سے کوئی بات جاری نہیں ہونے دے۔ پیغمبر کی زبان سے صرف اور صرف حق جاری ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی زبان حق ہے، جس کی ذات حق ہے، جس کی بات حق ہے، جس پر آنے والی کتاب حق ہے، جس کی زبان سے نکلنے والے حدیث حق ہے،
आओ उसको अपना माथे का चुंबर बनाओ, उसको अपना लीडर समझो, उसको अपना कायद समझो। अंबिया का कायद है। क्या था कि नबी इमामत के लिए खड़े हैं और हमारे पसरूरी साहब जो कभी बड़ी लहर में पहुंचते ना, लहर में जाते हैं, बाज खतीब लहर में आते हैं तो पता है वो क्या कहते हैं? अर्ज की थी जिब्रील, अर्ज की थी जिब्रील ने सोने नु जाके, चलो आकर रब दा पैगाम आ गया है, सवारी दर पर बुराक आ गया है, और वागा फड़न लई गुलाम आ गया है। जा अक्सा विच पहुंचे पैगंबर हमारे, खड़े सन इंतजारी विच अंबिया सारे, तजिब्रील नबियां नू ऐलान कीता, तजिब्रील नबियां नू ऐलान कीता, सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। आप भी बाब हैं, आप नबियों के भी इमाम, अंबिया के इमाम, हमारे पीर रहबर और रहनुमा। अल्लाह अकबर। नबी की होते हुए, आपकी गुफ्तार और बात के होते हुए दाएं बाएं नहीं देखा जाता। सुनना जरा, अल्लाह क्या फरमाते हैं? इस वादे पे पक्के हो? जी पक्के हैं। काला कररतुम व अखज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री। अल्लाह फरमाते हैं तुम इस वादे पर पुख्ता हो। कहने लगे कालू अक़ररना, हमने इकरार कर लिया है। अल्लाह पाक जो तेरा अमर होगा, ए रब्बुल आलमीन जो तेरा आर्डर होगा, हमने मान लिया। जब तेरा आखिरी पैगंबर आ जाएगा हम अपनी नबुव्वतें छोड़ देंगे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इधर से तौरात के औराक पढ़ते आ रहे हैं, मेरी तरफ देखना, हाथ में तौरात है। धीमे धीमे चलते चलते उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तौरात पढ़ते आ रहे हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की नजर आपकी तरफ पड़ी। आपका चेहरा गुस्से से रंग बदल रहा था। आपने फौरन जब बड़ी गहराई में जाकर देखा, अबू बकर ने सदा लगा कर कहा, उमर क्या प्यारे पैगंबर के चेहरे की तरफ नहीं देखता? आपकी तरफ देखा। उमर भी तो उमर था, समझ गया कि पैगंबर नाराज हो रहे हैं। फौरन फरमाने लगे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। मैं इस बात पे राजी हूं कि अल्लाह मेरा खालिक और मालिक है, और मैं इस बात पर भी राजी हूं इस्लाम मेरा दीन है, और मैं इस बात पर राजी हूं अल्लाहु अकबर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कायद और नबी हैं। आका थोड़ा सा गुस्सा पीछे हटा ना, तो आपने फरमाया उमर, उमर जी आका। फरमाया लौ कान हय्या मूसा, और लिखो, नोट करो, लौ कान हय्या मूसा। ए उमर, अगर मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होकर आ जाएं और अगर उन्होंने मेरी बात को ना माना, लज़ललतुम बिल सवाइस सबील, वो भी सीधे रास्ते से भटक जाएगा। पता ये चला कि होते हुए मुस्तफा की गुफ्तार मत दे किसी का कौलो किरदार। जो पैगंबर ने कह दिया, जो नबी ने कह दिया, वो हर्फ आखिर है। आपके हुक्म के आ जाने के बाद अल्लाह ने तो इतनी मोहब्बत की है अपने महबूब से कि एक जगह फरमाया, तुम अगर मेरे पैगंबर की बात को मान लो, तुम मेरे पैगंबर की बात को मान लो, तो मैं रब ये समझूंगा कि तुमने मेरी बात को मान लिया।
حضرات ذرا توجہ کرنا، اللہ فرما رہے ہیں، غور کرنا، اے میرے نبیوں تم نے یہ میرے سے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم تیرے آخری پیغمبر کو مان کے چلیں گے، اس کی مان کے چلیں گے، اپنی نبوتیں چھوڑ دیں گے۔ فرمایا ایک وعدہ کر لو، ہو گیا، اقرار بھی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس وعدے سے بدل گیا، اس عہد سے بدل گیا، جس نے یہ چھوڑ دیا، اس عہد کو چھوڑ دیا، اللہ اکبر، رب العالمین فرما رہے ہیں فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے اس عہد کو توڑ دیا، میں اس کو نبیوں کی صف سے نکال کر فاسقوں کی صف میں کھڑا کر دوں گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو تمہیں لیڈر اور رہبر رہنما دیا ہے اس کی مثال ہی نہیں ہے، اور اس کو اللہ پاک نے ایسا لیڈر بنایا جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا سکھ دین حاکم سکھ دین عابد، اللہ ملایا انہوں لکھ سلام، جسمان جایا انہوں لکھ سلام، جسمان جایا جو ہے جگ تو سونا، انہوں لے کے آئیاں جندہ ملک، انہوں لے کے آئیاں جندہ ملک کوئی نہیں، انہوں لے کے آئیاں۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے میرے نبیو، اگر تم نے اس بات کا اقرار نہ کیا، میں نے تو اعلان کر کے کہہ دیا ہے یہ میرا آخری پیغمبر ہے، آپ کی بات بھی آخری ہے، آپ کی ذات بھی آخری ہے۔ ہاں یہ بات بھی سن لو، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ بھی اعلان ہے کہ اگر تم میرے اس عہد اور وعدے کو بھول بھی گئے تو میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ میرے پیغمبر کی بات آخری ہے، اس کے علاوہ گنجائش نہیں۔ ہاں اگر تم نے دل سے میرے محبوب کو مانا تو رب العالمین نے آگے جا کر اعلان فرمایا، غور کرنا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ او لوگو، میں رب اعلان کر رہا ہوں، میں نے جو تمہیں آخری پیغمبر دیا ہے، آخری نبی دیا ہے، آخری رسول دیا ہے، تم پہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے، اور صرف پیغمبر ہی نہیں دیا بلکہ اس پیغمبر کو کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ اللہ کی کتاب لے کر آئے، حدیث کی شکل میں حکمت لے کر آئے، اور اگر تمہارے پاس میرا آخری پیغمبر میرا یہ میسج اور پیغام لے کر آ جاتا ہے، سن لو اس جیسا کوئی نہیں۔ قرآن پاک نے ایک جگہ اعلان فرمایا، سننا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اور ترجمہ کرو ذرا غور سے سننا. ماں جی علیمہ فرما دیا میں خود تے ماڑیاں میری کلی بیماری ہے. میں خود تے ماڑی ہاں میری کلی بیماری ہے پر میری گود وچ نبیاں دا سردار بڑا سونا. رب خود پیا گندائی میرا یار بڑا سونا. رب خود پیا گندائی میرا یار بڑا سونا. دنیا دیا سفراتو آپ صاحب کہہ رہا ہوں ان سے پوچھ لینا. دنیا دیا سفراتو بندہ اک بھی تے جاندا ہے بندہ تھک بھی تے جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. رب خود پیا کہندائی میرا یار بڑا سونا. حضرات ذرا توجہ کرنا. یہی بس نہیں اللہ پاک نے آپ کو دنیا میں بھیجا تو اعلیٰ بنا کر بھیجا. آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد رب العالمین نے اعلان فرما دیا او لوگوں کان کھول کر سن لو کسی مومن مرد کو یہ اجازت ہی نہیں ہے یہ اختیار ہی نہیں ہے میرے پیغمبر کا حتمی اور آخری فیصلہ آ جائے اور وہ اس پہ چونکے چنانچے کرے اس پہ وہ اپنے تفضات پیش کرے. خبردار اگر کوئی آدمی آپ کے ہوتے ہوئے اپنی بات چلانے کی کوشش کرتا ہے حضرات اپنی گل منوانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں اللہ پاک نے فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ فرما رہے وہ دور کی گمراہی میں جا کر گرے گا. اس کو چاہیے کہ وہ پیارے پیغمبر کے حکم کو مان لے جو قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. آپ کا حکم آ جانے کے بعد کوئی بندہ اگر اپنے تحفظ کا اظہار کرتا ہے حدیث قرآن و حدیث کے بارے میں اس کی بات نہیں مانی جا سکتی کیونکہ جہاں پر اللہ کے رسول کا امر اور حکم آ گیا ہے تو ہمارے لیے سب کچھ وہی. دنیا میں تو ہم ان لیڈروں کے پیچھے لگ جائیں گے چلو یہ وقت بھی گزر جائے گا جب اللہ کے ہاں ہماری پیشی ہوگی اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو پھر کس قافلے میں جائیں گے. میرا ایک سوال ہے کون سا قافلہ ہوگا جس قافلے میں ہم جائیں گے اگر دنیا میں کسی پیر سے ہماری نسبت ہوگی تو ادھر چلے جائیں گے کسی امام سے ہماری نسبت ہوگی تو قرآن پاک کہتا ہے کہ اس دن ہر امام کے نام سے ان کو اکٹھا کر لیا جائے گا. تو پھر کیا بنے گا؟ رب تو وہ ہے جو دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے اس سے تو کوئی بات نہیں چھپائی جا سکتی نہ چھپ سکتی ہے نہ تیرا اعمال نامہ بدل سکتا ہے وہ بھی تیرے خلاف بولے تیری زبان بھی تیرے خلاف بولے تیرے اعضاء بھی تیرے خلاف بولے تو پھر کیا بنے گا تیرا؟ آج سے فکر کر الحمدللہ
اللہ نے جو تو صاف ستھرا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، آسمان سے زیادہ بلند، جو تمہیں اللہ نے اہل الحدیث بنایا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کر۔ کتاب و سنت کی اس دعوت کو لے کر گلی گلی نگر نگر میں لے سنو، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارے علماء دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، صرف ذمہ داری علماء کی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اخرجت للناس، تم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ تیرا میرا آمد کا مقصد صرف اپنے آپ کو درست کرنا نہیں ہے۔ ذرا پیچھے جاؤ نا، کہ رب العالمین نے فرمایا اس بستی کو الٹ پلٹ دو، تو اسرائیل نے کہا یا اللہ یہاں تو ایک بڑا نیک آدمی ہے، بڑا ولی بندہ ہے، بہت ذکر و اذکار کرتا ہے، تیرا تذکرہ کرتا رہتا ہے، تیرے ذکر میں اپنی عمر ساری گزار دی اس نے۔ اللہ فرمائیں گے اس کو نیچے رکھو اور باقی ساری بستی کو اوپر رکھو۔ یہ جو کرتا رہا ہے اپنے لیے کرتا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا میں ہم اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، دوسروں کے لیے جی کر دیکھو، دوسروں کو اخرجت للناس، قرآن یہ کہتا ہے کہ باہر نکلو اور تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ تمہاری آمد کا حق ادا ہو جائے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ادھر ادھر تکنے کی بجائے، دیکھنے کی بجائے، جب کل قیامت کو اللہ کی پیشی ہوگی تو پھر حنفی گروہ میں جائیں، شافی میں جائیں، مالکی میں جائیں، حنبلی میں جائیں، چشتی میں جائیں، قادری میں جائیں، یاد رکھیں ایک ہی امام ہے جس کو کل قیامت کو بولنے کی اجازت ہوگی، جو اپنے اللہ کے آگے اپنی زمین نیاز کو جھکائے گا جب سورج سوے نیزے پر ہوگا، افراتفری کا دور ہوگا، پسینے سے شرابور، گھبراہٹ کے مارے گر رہے ہوں گے لوگ، کون ہوگا اللہ کے سامنے بات کرے گا؟ ہائے ہائے، یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ کون اعلیٰ اور عرفہ مرتبے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بزرگ لکھتے ہیں قیامت دے دن جد دھوپ نے ستانا، کسے پیر تیرے نظر ہی نہیں آنا، بوا بھی جنت دا کسے بھی نہیں لانا، جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، اے ہو جے اب رشد دوبارہ نہیں ہونا، محمد نو چھٹیاں، محمد نو چھٹیاں گزارا نہیں ہونا، جتھے عیسیٰ موسیٰ تے آدم بھی ڈولے، یوسف تے او یونس لکن سارے اولے، ہر ایک پیمبر اہو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ پتہ چل جائے گا۔ الحمدللہ ہم اس وقت بھی کہیں گے محبوب دنیا میں بھی تیرے نام سے اور تیرے پروردگار نام کے نعرے لگاتے تھے، ہمارا تو کسی تیسرے سے ملاقات ہی نہیں، ہم نہیں دیکھتے دائیں بائیں۔ محبوب ہم کل بھی تیرے تھے اور آج بھی تیرے ہیں۔ آقا فرمائیں گے آؤ پھر میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ، آؤ میں تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں، آؤ میں تمہیں حوض کوثر پر لے کر جاؤں۔ کتنی خوش نصیبی ہوگی، کس قدر خوش نصیبی ہوگی کہ اگر آمنہ کا لال کل قیامت کو یہ کہہ دے کہ اللہ یہ میرے ہیں، اللہ یہ میرے ہیں، تو خدا کی قسم اللہ کی طرف سے ذرا بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ اور اگر کل محبوب نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرے نہیں ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ پھر کیا بنے گا؟
ہائے ہائے مولانا محمد سید شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ یہاں رک کر نا بڑے مزے سے کہا کرتے تھے، آیا ایک ٹولہ چہرے چن نورانیا، آیا ایک ٹولہ چہرے چن نورانیا، مومنا والی پائی پوری نشانیا، پچھوں ہٹایا ملک ربانیا، قدرت تھی مولا وچوں کند بنائیا، چٹھی اسبانو سرور احمد نو آئیا، اے نہیں امت تیری احمد پیاریا، باغ رسولہ تیرا اینا ہی اجاڑیا، نویاں نویاں رسمہ کڈ دین بگاڑیا، زہر نمازاں پڑھن اندر گمراہیا، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا۔ میرے دوستو وہاں سے دھکیل دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا پیچھے پلٹ جاؤ، تمہارا اس پیغمبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم چشتی بابا ڈھونڈو، تم جناب کلندری بابا ڈھونڈو، تم نظامی بابا ڈھونڈو، جاؤ تم ان باباؤں کے پاس جن کے ساتھ تم نے اپنا سلسلہ زندگی جوڑا ہوا تھا، جنہوں نے تمہیں گمراہی کے دارے پہ لا کر کھڑا کر دیا، نمازیں ان کے لیے، عبادات ان کے لیے، تمہاری زلفیں بڑھتی ہیں تو بابے کے لیے، تم نے لالا نہیں تو بابے کے لیے، تم جوئیں پالتے ہو تو بابوں کے لیے، تم راتیں گند میں گزارتے ہو کنجر بانڈوں کے پاس تو یہ بابوں کے لیے۔ آؤ اگر تم نے اس دین اسلام میں آنا ہے، تم نے آمنہ کے لال کے پاس آنا ہے تو آؤ، وہ تو وہ تھا جس کے حسن کو دیکھ کر چاند شرما جاتا تھا، وہ تو وہ تھا جو اس کے پاس آتا وہ بھولا ہوا بھی سیدھے راستے پر آتا، وہ تو وہ تھا اگر کسی نے اس سے چند جملے سنے وہ مسلمان ہونے پر مجبور ہوا، وہ تو وہ تھا جس نے نگاہ اٹھا کر سرور کونین کے رخ انور کو دیکھا تو بے ساختہ بول اٹھا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ یہ حسن بتاتا ہے کہ یہ سچا پیغمبر ہے جس کی مثال ہی نہیں ہے۔ اور آخری گزارش میری، جس کی مثال نہیں ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ حضرت احسان فرما رہے ہیں، ہائے ہائے، میری ساری گفتگو کی تائید جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کسی آنکھ نے ایسا دیکھا ہی نہیں، بے مثال پیغمبر، کسی آنکھ نے ایسا دیکھا نہیں، کسی ماں نے ایسا جنا نہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو بنایا، اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو بنایا ہے تو پوچھ پوچھ کر بناتا گیا، کیسے آپ کے نقش و نعنے، اللہ اکبر، آنکھ کیسی ہے جس میں حیا ہے، زبان کیسی ہے جس میں مٹھاس ہی مٹھاس ہے، ہاتھ کیسے ہیں جس میں شفقت ہے، ظلم نہیں ہے، اور پاؤں کیسے ہیں جو بدی کی طرف بڑھتے نہیں، نیکی سے ہٹتے نہیں۔ ایسا عظیم پیغمبر جس کی کوئی مثال نہیں ہے، میرے نبیوں اس کے دامن کو پکڑ لو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب یمن کی اس مسجد میں اتریں گے، آپ مسجد میں تشریف لائیں گے، آپ کے حسن اور جلوہ کو دیکھ کر وقت کا امام پہچان کر کہے گا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے۔ وہ مصلی پر کھڑے ہونے کی دعوت دے گا،
بڑا نقطہ ہے. وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کی دعوت دے گا. آپ امامت کرائیں تو جناب عیسیٰ فرمائیں گے بھئی میں امام بن کر نہیں آیا، میں محمد کا مقتدی بن کر آیا. جہاں نبی مقتدی ہیں، جہاں پیغمبر آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، جہاں حضرت عمر کو تورات پڑھتے سبق دے دیا گیا، تو ہم اپنی باتیں کرتے ہیں. کل کے آنے والے پیروں کی باتیں کرتے ہو جن کی جہادت کا یہ عالم ہے کہ نہ ان کو پاکی اور پریتی کا پتہ ہے. میرے پیر کی کیا مرتبہ ہے، سب سے بڑا کیا کرامت ہے. جی میرا پیر تو کرلیاں کھا جاتا ہے، میرا پیر تو سانپ کھا جاتا ہے. بھی حرام اور پلیت چیزیں تمہارے مقدر میں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے پاکیزہ بنایا ہے، گو اگرچہ حلال ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ماری، رسول کریم نے منہ پھیر لیا، میں تو نہیں کھاتا، نہیں کھاتا. خدا کی قسم آپ کی منہ سے نکلنے والی خوشبو نے کئی لوگوں کو مسلمان کر لیا. آپ کے اخلاق اور کردار نے مکہ پر ایسا اثر جمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کی ایک ادا کو دیکھ کر پورے کا پورا طیف مسلمان ہو گیا. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اللہ ہمیں اس نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں بے مثال لا ریب پیغمبر دیا ہے. اللہ ہمیں اس کے حکموں پر چلنے کی، اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. لو یہ 10,000 بل ہے جی، بلکہ 10 سے بھی کم ہے. تو مسجدوں سے محبت تو ہم سب کو کرنی چاہیے نا. تو پھر اٹھو، یہ کوئی 500 جو 1000 اٹھو نا، ساتھ میرے ساتھ سلام بھی ہو جائے گی، محبت بھی ہو جائے گی، یہ بل بھی ہو جائے گا. اٹھے جس کے ہاتھ میں جو ہے نا بس وہ یہاں لا کر رکھ دے. ہم بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، آپ بھی ڈالو. پتہ چلتا ہے کہ یہ پیسے کوئی زیادہ ہیں اتنے بڑے مرکز کے آگے. اٹھو ایک بار جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے بیٹھ جائے. ایک دفعہ اٹھو ضرور. شیطان بڑا مجبور کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھی یہ اٹھے نا، جلدی کرو، جلدی ہمت کرو. ماشاءاللہ جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے وہ یہاں آ کر ممبر کے پاس جمع کرائے. جزاک اللہ ماشاءاللہ. اٹھے دائیں بات جانے والے، بائیں والے، سامنے والے. اٹھو گے نا، 1-2 اٹھو گے، سارے ساتھی اٹھ جائیں گے. بچے بھی آپ کی سہولت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن آپ اٹھ کے آئیں گے، میں زیارت کر لوں گا آپ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 5 جی، جزاک اللہ. وہ سارا لو جی، بل تو آپ کا ہو گیا جی. بھئی یہ مسجد میں جیسے لئے حصہ ڈالنا ہو ڈال دے، بل ہو گیا جی. بھائی جان کی طرف سے اشارہ آ گیا. جزاک اللہ. بہر ایک بزرگ ہیں، نبینے آدمی ہیں، ہمارے پرانے ملنے والے ہیں. بابا شریف، اس کا خیال کرنا، دیکھ کر نبی آنکھوں سے نبینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں، میں سب آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کے جان اور مال میں برکت عطا فرمائے. یا اللہ، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين والمسلمين
فی کل مکان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو دوست مسجد اور مرکز کے ساتھ تعاون سے رہ گئے ہیں، بالکل اختتامی گیٹ پر بچے کپڑا لے کر کھڑے ہوں گے، وہ اپنا حصہ ڈال کے جائیں۔ جزاک اللہ، سب درست فرما لیں۔